محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، میں آج آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں ایک ضروری مسئلے کی وضاحت لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ مسئلہ ہمارے مخلص، ہمارے رفیق خاص علی جناب قاری محمد شاہ نواز عالم صاحب قبلہ نے کیا تھا کہ حالت نماز میں پاجامے کے پانچوں کا ٹخنوں کے نیچے ہونا، اس میں حکم شرع کیا ہے؟ جو لوگ پاجامے کے پانچوں کو یا پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ہوگی یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو دیکھیے، پانچوں کا کعبین یعنی ٹخنوں کے نیچے ہونا، جسے عربی میں اسبال کہتے ہیں، اگر براہ عجب و تکبر ہے تو قطعاً ممنوع اور حرام ہے، اور اس پر وعید شدید وارد ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنی ازار کو تکبراً لٹکاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر التفات نہیں فرمائے گا۔ ابو داود، ابن ماجہ، مسلم شریف، نسائی، ترمذی وغیرہ میں حضرت سعید بن خدری اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جو ازار کو تکبراً لٹکائے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر التفات نہیں فرمائے گا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس مسئلے میں عوام میں بہت زیادہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ دیکھیے، احادیث مبارکہ سے یہی ثابت ہے کہ اسبال وہی ممنوع اور مذموم ہے جو از راہ تکبر ہے، اور اگر اسبال تکبر کی وجہ سے نہیں تو صرف خلاف اولا ہے، حرام یا مستحق عذاب و وعید نہیں۔ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے کہ مرد کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانا اگر از راہ تکبر نہیں تو اس میں مکروہ تنزیہی ہے۔ تو اس مسئلے میں عوام میں بہت زیادہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ بہت لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز پڑھتے وقت پاجامہ یا پتلون کو اوپر چڑھانے کے لیے اس کے پانچوں کو موڑتے ہیں۔ نماز میں اس طرح پانچوں کو موڑ کر اوپر چڑھانا خلاف معتاد ہے اور نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنی پینٹ کو فولڈ کر کے یا اپنے پاجامے کے پانچوں کو موڑ کر نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اگر پاجامہ یا پتلون اتنی لمبی ہے کہ پاؤں کے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں تو ٹخنوں کو کھولنے کے لیے پاجامہ یا پتلون کے پانچوں کو ہرگز موڑنا نہیں چاہیے، بلکہ کمر بند کے حصے سے اوپر کی طرف کھینچ لینا چاہیے، اور اس طرح کھینچنے کے باوجود بھی اگر ٹخنے نظر نہیں آتے تو ٹخنے ڈھکی ہوئی حالت میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اس طرح نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ضرور ہوگی مگر مکروہ تنزیہی ہوگی، لیکن اگر ٹخنوں کو کھولنے کے لیے پاجامہ یا پتلون کے پانچوں کو موڑا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ جو نماز مکروہ تحریمی ہوئی اس کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ حیرت و تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی سے بچنے کے لیے لوگ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنے گمان میں سنت پر عمل کرنے کا اطمینان کر لیتے ہیں۔ البتہ پاجامہ ٹخنوں سے اوپر تک ہو اور ٹخنے کھلے رہیں، یہ سنت ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح آپ ذہن نشی کر لیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ فقہائے کرام نے قاعدہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ جب دو خرابیاں جمع ہو جائیں تو جو ان میں بڑی خرابی ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو چھوٹی خرابی ہوگی اس پر عمل کر لیا جائے گا۔ جیسے کہ اب یہی مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ ٹخنوں کو چھپانا، اور اس قدر آپ کا پاجامہ یا پینٹ لمبی ہے کہ جس سے آپ کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، تو اس حالت میں یعنی چھپا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور موڑ کر کپڑے کو موڑ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب ان دونوں میں جو بڑی خرابی ہے اس کو چھوڑا جائے گا۔ تو مکروہ تحریمی یہ بڑی خرابی ہے، کیونکہ مکروہ تحریمی وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے سبب سے نماز کا اعادہ لازم اور ضروری ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ ہے کہ جس کے کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، البتہ نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے۔ تو جب یہ دو خرابیاں جمع ہو جائیں تو پھر چھوٹی پر عمل کر لیا جائے گا۔ یعنی اب حاصل کلام یہ ہے
کہ حالت نماز میں پاجامے کے پانچوں کو یا پینٹ کو فولڈ کر کے یا موڑ کر نہ پڑھیں، بلکہ اسی حالت میں آپ نماز پڑھیں۔ اب آپ کے اگر ٹخنے چھپے ہیں چھپے رہنے دیں۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو تمام مسائل شرعیہ سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔